عام جو فارمز ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے اس لیے ہے کہ یہاں پہ جانور باندھ کے نہیں رکھے جاتے، کھلے رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی بڑھوتری اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس میں ابھی اس وقت جو آپ کے پاس جانور ہے کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس اس وقت، کون سی؟ زیادہ تر ہمارے پاس مکس بریڈ کے جانور ہیں، فریزین ٹائپ کے جانور ہیں، فریزین کراس ہیں، پھر دیسی کراس ہے، اس ایریا کا فتح جنگ کا جو کراس ہے اس کے جانور ہیں، پھر سائی وال کراس کے جانور اس میں موجود ہیں۔ اچھا، کون سا جانور سب سے زیادہ خیال مانگتا ہے اور کیوں؟ جو اس ایریا کا اتنا بڑا جانوروں کا سیٹ اپ بنانے میں آپ کا تقریباً کتنا خرچ آ گیا؟ خرچہ تقریباً جو لوگ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی غلطی کون سی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے، اور دنیا میں گوشت کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں حلال گوشت کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور پاکستان اس ٹائم کافی سارا گوشت ایکسپورٹ کر بھی رہا ہے، لیکن بہت ساری منڈیاں ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کی۔ السلام علیکم جی، آج میں موجود ہوں سینس ایگرو فارم میں، اور یہاں پر ماشاءاللہ سے بچڑا فارمنگ کی جا رہی ہے، اور یہاں پر نہ صرف گوشت کے حوالے سے بلکہ قربانی کے لیے بھی جانور تیار کیے جا رہے ہیں، اور بھائی سے میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ جو اس فارم کے اونر ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کو یہ فارم بنانے میں کتنا ان کا یہاں پہ ٹائم لگا، اور اس کے حوالے سے جو اس کے اخراجات ہیں، اور جو یہاں پر لوگ اکثر جو بچڑا فارمنگ کے اندر غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز آپ کو یہاں پر بتائیں گے۔ تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن ہمیں کرائیں کہ اور اپنے فارم کی لوکیشن وغیرہ ہمیں بتائیں اس کے حوالے سے۔ میرا نام ابوذر عبداللہ ہے، اور یہ دکنیر روڈ پہ اٹک کے نزدیک فارم ہے، غازی بروتھا ڈیم کے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اچھا، اور یہ فارم کا نام ہے SNS ایگرو ٹیک فارم۔ بیسیکلی یہ فارم جو ہے بچڑا فارمنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور ہم اس میں قربانی کے لیے اور ساتھ میں گوشت کے لیے جانور کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ فارم تقریباً آج سے 1 سال پہلے آغاز کیا گیا تھا، اور جو اس کے اندر جانور ہیں وہ پچھلے اگست میں ڈالے گئے تھے، مطلب اس سال اگست میں ڈالے گئے۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جانور پالنا شروع کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ گوشت کی ضرورت جو پاکستان میں بھی ہے اور دنیا میں بھی موجود ہے، اس کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام سوچا، پلان کیا، اور اس کا آغاز ہم نے جیسے کہ بتایا کہ کیا۔ اور اس گوشت کو ہم لوکل منڈی میں بھی استعمال کریں گے اور ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ ہمارا اس فارم کا ٹارگیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتنی زمین یا رقبے پر آپ نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے پیچھے اصل پلان کیا ہے؟ بیسک پلان تو ہمارا گوشت کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اچھا، اور اس گوشت کی تیاری کے لیے ابھی جو کرنٹ ہمارے پاس رقبہ ہے وہ 35 کنال ہے، جس پہ ہم اس ٹائم ابھی ہمارا ایک شیڈ تیار ہے جس میں 50 جانور کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو ہم 350 جانوروں تک لے کے جانے کے اوپر ہمارا یہ آئیڈیا ہے، گول ہے ہمارا۔ اچھا جی، اچھا، اور چیز، اتنے سارے جانوروں کے ساتھ روزانہ کا معمول کیسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کوئی انوکھا یا خطرناک واقعہ پیش آیا یہاں پر کسی قسم کا کوئی؟ معمول تو ان کو 2 ٹائم کھانا ہم دیتے ہیں۔ اچھا، صبح میں 9-10 بجے چارہ دیتے ہیں، اچھا، اور شام کو 5-6 بجے پھر چارے کی ہوتی ہے۔ یہ عام جو فارمز ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے اس لیے ہے کہ یہاں پہ جانور باندھ کے نہیں رکھے جاتے، کھلے رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی بڑھوتری اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس میں واقع تو ہر روز ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، چونکہ بندھے ہوئے جانور جو ہوتے ہیں وہ آسان اس حساب سے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ موومنٹ کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ کھلے جانور ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے بھی ہیں، جنگلوں سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر بھاگ بھاگ کے پکڑنے پڑتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری معمول میں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی اس وقت جو آپ کے پاس جانور ہے کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس اس وقت، کون سی؟ زیادہ تر ہمارے پاس مکس بریڈ کے جانور ہیں، فریزین ٹائپ کے جانور ہیں، فریزین کراس ہیں، پھر دیسی کراس ہے، اس ایریا کا فتح جنگ کا جو کراس ہے اس کے جانور ہیں، پھر سائی وال کراس کے جانور اس میں موجود ہیں۔ اچھا، کون سا جانور سب سے زیادہ خیال مانگتا ہے اور کیوں؟
جو اس ایریا کا جو فتح جنگی نسل کا دھنی نسل جسے کہتے ہیں, اچھا اس کا فتح جنگی نکرا جسے کہتے ہیں, وہ جانور سب سے زیادہ خیال مانگتا ہے. بیسیکلی نخرے والا جانور ہے, اس کو بہت زیادہ محنت اس کے لیے اس طرح ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عموماً ہاتھ کی پلائی پہ چلتا ہے. اچھا تو اس فارم کے اندر اس کو کافی مشکل ہوتی ہے ہمیں ہینڈل کرنے میں. اچھا, اتنا بڑا جانوروں کا سیٹ اپ بنانے میں آپ کا تقریباً کتنا خرچ آ گیا؟ خرچہ تقریباً زمین کے اخراجات ہیں. یہ زمین ہم نے ایکوائر کی ہے, اس کے کچھ اخراجات ہیں. پھر فی جانور تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی خوراک ہے اس کے اخراجات ہیں, لیبر کے اخراجات ہیں. تو تقریباً فی جانور 1.5 لاکھ روپے سے اوپر کا خرچہ ہے. 1.5 لاکھ سے اوپر کا مطلب یہ 1.5 لاکھ بعد بکے تب بندے کو جا کے کچھ سمجھ آتی ہے. جی, فائدہ ہوگا. اچھا, جو لوگ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی غلطی کون سی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس بزنس کے ساتھ لگاؤ کیا ہے. اچھا, لوگ یہ سوچ کے آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ پروفٹ ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہے. اچھا, پروفٹ ہے, لیکن پروفٹ نمبر آف اینیملز کے اوپر ہے. مطلب تقریباً ایک جانور جو ہے وہ عام منڈی کی حالت میں, قربانی کے کیس میں تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن عام منڈی کی حالت میں ایک جانور 15 سے 20 ہزار سے زیادہ فائدہ نہیں دیتا. صحیح ہے. تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے لگائیں گے اور بہت سارا اس میں سے رزلٹ نکل آئے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, اور جس کی وجہ سے لوگ پھر لاسز کرتے ہیں اور پھر بہت سارے کاروبار شروع کر کے بند کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ چیز اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہتا ہے تو ایک یہ چیز سمجھے کہ اسے جوتے گندے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو اپنی جانوروں کے ساتھ جانور جیسا ہو کے رہنا پڑے گا. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں. یہاں بات کر, جب میں صبح یہاں پہ آیا تھا پہلے ٹائم آپ کے پاس, تو تب آپ خود یہاں پہ سارا کام کرتے, اور اس وقت حالت آپ کی اس طرح کی لگ رہی تھی جیسے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے نہیں لگتا آپ کا یہاں پہ ماشاءاللہ سے. وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ خود فارم پہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں فارم میں اینیمل جانوروں کے ساتھ رہوں, صحیح, تو آپ یہ کام کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کرسی پہ بیٹھنا ہے یا صرف سائیڈ پہ بیٹھ کے کام کرنا, تو پھر یہ آپ کے لیے کام نہیں ہے. صحیح ہو گیا. یہ بڑی اچھی آپ نے یہاں بات کر دی. آپ کے حساب سے یہ بزنس آنے والے 5 سالوں میں کہاں کھڑا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان نے کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے, صحیح ہے, تو یہ لازمی طور پہ اس کا سکوپ ہے, اور دنیا میں گوشت کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں حلال گوشت کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور پاکستان اس ٹائم کافی سارا گوشت ایکسپورٹ کر بھی رہا ہے, لیکن بہت ساری منڈیاں ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کی. مطلب یو اے ای میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. چائنا کی بہت بڑی منڈی ہے جو ابھی اوپن ہونے جا رہی ہے. تو فیوچر اس کا بہت برائٹ ہے, لیکن پھر یہی بات ہے کہ سوچ سمجھ کے اس کام میں آئے. بہرحال یہ کام آسان نہیں ہے, اور زندہ جانوروں کا جو بھی کام ہے یا زندہ چیز کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. لوگ جب آپ کے فارم پر آتے ہیں تو سب سے زیادہ کس چیز پر حیران ہوتے ہیں؟ یہ دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کھلے جانور رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جانور تو ہمیشہ کھرلی پہ باندھ کے کھلائے جاتے ہیں. پھر یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھرلیاں بالکل زمین کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. بالکل. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانا جو کانسیپٹ ہے کھرلی کے اندر جانور کو کھانا چاہیے, وہ اس چیز سے بھی حیران ہوتے ہیں. پھر ایک بات پہ یہ بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, مطلب یعنی کہ عموماً اس کاروبار کے اندر کم پڑھے لکھے یا جو زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ بھی مجھے دیکھ کے تھوڑے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کدھر پڑھے لکھے اس کام میں ڈل گئے ہیں. بالکل, جیسا کہ آدمی میرا سوال تھا, تو اس طرح کافی سے لوگ آتے ہیں, ان کے یہ سوالات ہوتے ہیں. جی. اچھا, آپ کے خیال میں جانور پالنا محبت کا کام ہے یا بزنس کا؟ محبت کے بغیر تو کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا. اچھا, لیکن محبت اگر آپ کا بزنس بھی بن جائے اور پروفیشن بھی بن جائے تو پھر مزے ڈبل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بڑی اچھی بات کہی. اچھا, کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دینا چاہتے تھے, پھر کس چیز نے آپ کو روکے رکھا؟ ابھی تو خیر اس طرح کا وقت نہیں آیا. اچھا, امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت کسی پہ بھی نہ آئے انشاءاللہ جی. لیکن بات یہ کہ جب آپ سوچ سمجھ کے کسی کاروبار میں آتے ہیں
تو پھر اس طرح کے معاملات کم ہوتے ہیں. لیکن جب آپ صرف یوٹیوب پہ یا ویڈیوز دیکھ کے اچھا پریکٹیکل ایکسپیرینس کیے بغیر کسی فیلڈ میں گھس جاتے ہیں اور پھر ادھر جا کے آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں, تو اس پہ لوگ عموماً کاروبار چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر کوئی زیرو سے شروع کرے تو اس کو 3 مشورے دیں جو اسے ناکام ہونے سے بچا سکیں. اس کاروبار کے لیے میرے خیال میں اگر آپ یہ کاروبار کرنے کا سوچ چکے ہیں تو ایک تو سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی فارم پہ جا کے کم از کم 6 مہینے سے 1 سال گزاریں. اچھا. تاکہ آپ کو اس فارم کی یا اس کی ڈائنامکس کی سمجھ آ سکے کہ فارم کے اندر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, جانوروں کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان سے ہم کس طرح نمٹتے ہیں. تو یہ آپ کو فیل ہونے سے بچائے گا. دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں کم از کم ایک کورس وہ آپ آن لائن ضرور کریں. بہت سارے فری کورسز یوٹیوب پہ بھی اور مختلف ریسورسز پہ موجود ہیں. آپ ان میں سے ایک آدھ کورس لازمی کریں. ایک سگنیچر میٹ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو میٹ کے کورسز کراتی ہے, بہت ہی سستے ریٹس پہ کراتی ہے, تو اس کے ساتھ کم از کم ایک کورس ضرور کریں. اور تیسرا یہ کہ آپ حوصلہ بہت بلند کر کے اس کام کے اندر داخل ہوں, کیونکہ ادھر جو مسائل آپ کے ساتھ آئیں گے وہ لازمی ہر کاروبار کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں. تو جس طرح یہاں پہ جانور کبھی فوت بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے سامنے کھڑا ظاہری بات ہے آپ کی اس کے ساتھ ایک افیلیشن بن جاتی ہے, اور وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بڑی وہ ٹریجک سین ہوتا ہے. ٹریجک سین, اور سب سے بڑی آپ کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کی لیبر ہے اور بہت کچھ اس کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اوپر اس ٹائم پہ بندہ کہتا ہے کہ یار کدھر میں پھنس گیا ہوں. تو یہ چیزیں آپ نے حوصلہ کافی اس کے اندر بلند کر کے پھر گھسنا ہے, اور پھر یہ سوچنا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب میں یہیں پہ رہوں گا. اچھا, یہ کشتیاں جلا کے کاروبار کریں. بے شک, بڑی اچھی آپ نے بات کہی. اچھا, آپ کے خیال میں آج کل نوجوانوں کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ میرے خیال میں نوجوان جو ہے وہ جو آن لائن میڈیا ہے اس کے نیگیٹو سائڈ کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, لیکن اسی میڈیا کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں موجود ہیں. بے شک, انہی پازیٹیو چیزوں کو یوٹیلائز کر کے آپ چیزوں کو سیکھیں, اپنا نالج بلڈ اپ کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور ساتھ میں مختلف جگہوں پہ جائیں اور نئے کاروبار جو ہو رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھیں, ان سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں تاکہ آپ کو آپ کی پرسنل لائف میں, آپ کی جو بھی سوشل لائف ہے اس میں آپ کو اس کی ہیلپ ملے گی. بالکل بالکل, یہ ہماری کنٹری کے لیے بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر سارے نوکر پیدا ہوں گے تو ہمارے جو بزنس ہے یہاں پہ ان کو کون دیکھے گا. جی, تو یہ ایک اچھی بات ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی نوجوان ہے جو نوکری طرف بھاگتا ہے, اس کو بجائے وہ نوکری طرف جائے وہ خود ہی اپنا کوئی اچھا سا چھوٹا موٹا ہی کاروبار کر لے, جس کو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا, اگر آپ کو صرف آپ سے ایک لاسٹ ہم کوشچن کریں گے اور پھر ہم ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے. آپ کے ساتھ اگر آپ کو صرف ایک جانور رکھنا پڑے, باقی سارے چھوڑنے پڑ جائیں, تو وہ کون سا ہوگا اور کیوں؟ اس میں ایک جانور اگر رکھنا پڑے تو وہ میرا ایک اکیلا جانور ہے, اس کا نام ہے شیرو. اچھا, ایک نمبر وہ پہلا جانور تھا جو اس فارم پہ میں لے کے آیا تھا. اچھا, اور جو اس فارم پہ جو جانور لائے جاتے ہیں ان کو پرکھا اس حساب سے جاتا ہے کہ وہ دن کا وزن کتنا بڑھاتے ہیں. اچھا, تو وہ ایک بہت اچھا وزن بھی بڑھا رہا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اگر سب کو چھوڑنا پڑا تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں. کیا وہ اس وقت اس فارم پر ابھی موجود ہے یہاں پر؟ جی ابھی. کیا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ جانور؟ میں آپ کو ابھی ہمیں اگر دکھا دیں تو پھر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. یہاں پر شیرو ہے. اچھا, یہ ساہیوال نسل کا جانور ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اور بہت اچھا ویٹ گین دے رہا ہے. ابھی یہ کتنے تک اس کا وزن ہو چکا ہے؟ اس کا اس ٹائم وزن تقریباً 129 کلو ہے. اچھا, جب یہ میں اس کو لے کے آیا تھا اچھا, تو یہ 70 کلو کا تھا. اچھا, تو اپنے قد بد کے حساب سے یہ ایک خوبصورت جانور ہے اور انشاءاللہ یہ بڑا ہو کے ایک بہترین جانور بنے گا. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اور ابھی ان کو تقریباً آپ کتنا اور کتنے ٹائم یہاں پہ آپ نے ان کو رکھنا ہے ابھی, مطلب جب سے ان جانوروں کو تقریباً ہم قربانی کے ٹارگٹ سے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, تو ابھی ہم زیادہ تر تو بڑی عید پہ ہی ان کو سیل کریں گے. اچھا, کچھ جانور جو ہیں وہ رمضان میں ہم ان کو سیل کریں گے, جو قربانی کے وقت تک
2 दान तक नहीं पहुंच पाएंगे, अच्छा। उनको हम पहले सेल कर देंगे। अगर अभी कोई बंदा अगर आपसे जानवर खरीदने की अगर कोई उम्मीद रखता है तो आप क्या उसको क्या सेल करेंगे जानवर? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज किया है सेल करने का, कि हम वज़न के हिसाब से जानवर सेल करेंगे। अच्छा। ऐसा बिजनेस में कम होता है। अच्छा। हम इसको रेट अभी हमने फाइनल नहीं किया हुआ, लेकिन अच्छा। कोई अगर हमसे बात करेगा तो हम उसके साथ कोई बैठ के इसके ऊपर सलाह मशवरा कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप अपने फार्म का जो नंबर है अगर कोई रब्ता करना चाहे, और दूसरे नंबर आप अपनी लोकेशन अगर इस वीडियो के अंदर बता दें, जो ये मैं वीडियो के शुरू में लगा भी दूंगा और आखिर में लोग देख लेंगे। मेरा नंबर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप भी इसी पे है, वो 03135262 अच्छा। 729, और ये हमारी लोकेशन है अटक शहर से 12 किलोमीटर दूर गाजी बरोथा डैम के पास, और दकनेर गांव है, अच्छा। उसकी रोड के ऊपर ये फार्म मौजूद है। सही हो गया, ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल के, और सबसे बढ़कर आपने जो इतनी इज़्ज़त हमें बख्शी इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हो, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात अब करते रहेंगे, ये सिलसिला इंशाल्लाह आपके साथ चलेगा। हम इंशाल्लाह आपके जो जानवर हैं इनके साथ साथ आपके साथ हम इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे और लोगों को आपका फार्म विजिट कराते रहेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको यहाँ पे इसमें बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी डेवलपमेंट चल रही है, जी। और इंशाल्लाह ये तादाद भी बढ़ेगी। अच्छा। और इनकी उम्रें भी, इनका वजन भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये एक फलता फूलता हुआ कारोबार बन के सामने इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये आपकी मेहनत है, और जो आपके यहाँ पर जो आप जितनी टीम के साथ यहाँ पे जो टीम वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और सबसे बढ़कर आपके अंदर मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपका जो यहाँ पर जानवरों के साथ प्यार है, और जो अपने आपके वर्कर के साथ जो प्यार है, ये इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। बिल्कुल, आपकी बात को ही कंटिन्यू करते हुए आखिरी ये बात है कि टीम के बगैर इंसान कुछ नहीं है, ठीक है? तो जो आपकी लेबर आपके फार्म पे मौजूद होती है, वही आपका सरमाया होती है। बिल्कुल जी। तो अगर आप उन के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, उनकी दिलजोई करेंगे, तो आपके साथ फार्म पे और आपके जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, जो अल्टीमेटली रिजल्टेंट कि ये आपको बेहतर नज़र आएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल, मैं हर बार यही कहता हूँ वीडियो को ख़त्म करो, लेकिन मुझे फिर कोई नया सवाल मुझे ना वो वीडियो बनाने पे मजबूर कर देता है। आपकी जो बात आपने यहाँ पर की कि अक्सर लोग ना अपने फार्म पर जो है वो चीज़ों के ऊपर, या दुकान किसी की या कोई भी मतलब कोई काम शुरू करता है उसके ऊपर वो चीज़ के ऊपर खर्चा कर देता है, लेकिन वो अपने वर्करों को खुश नहीं कर पाता, और उसका कारोबार वहाँ पर कुछ टाइम के लिए होता है। अगर वही जितना उसने अपने कारोबार पर अगर फोकस करना है, साथ साथ अपने वर्कर के ऊपर फोकस करे, तो वही वर्कर उसके कारोबार को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, सिंपल सी बात यह है कि ये जानवर अगर रोज़ाना का योमिया वज़न नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे नुकसान हो रहा है। बेशक। अगर मैं मौजूद नहीं हूँ और मेरा वर्कर सही काम नहीं कर रहा, तो ये वेट लॉस करेंगे। बिल्कुल। और अगर मैं वर्कर के साथ सिंसियर नहीं हूँ, तो वो ज़ाहिर बात है मुझे अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में लॉस की सूरत में अभी नज़र नहीं आएगा, कुछ अर्से बाद ज़रूर नज़र आएगा। बिल्कुल जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ठीक है भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह हमारे साथ ना आपने कोऑपरेट किया। तो अगर किसी भाई ने इनके साथ रब्ता करना, और नंबर मैंने दे दिया है, वीडियो के नीचे मैं नंबर लगा भी दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख लोगे, और फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो, इनका नंबर इनका दे दूंगा। उसके अलावा इनकी लोकेशन होगी फार्म की, अगर कोई भाई यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जानवर पसंद करे, आपकी डील बनती है, अच्छी बनती है जैसे हो, तो यहाँ पे ये सीन नहीं है कि मतलब कोई आप खुद से यहाँ पे जानवर सेलेक्ट करें, खुद से यहाँ पे इनको पेमेंट करें। भाई ये भाई खुद यहाँ पे मौजूद है। और भाई अपना एक बार नाम दोबारा रिपीट कर रहे हैं वीडियो के अंदर। मेरा नाम अबूज़र अब्दुल्ला जी, ठीक हो गया। और यही भाई यहाँ पर मौजूद हो गए, इंशाल्लाह आप इनसे डील कर सकते हो। बहुत शुक्रिया जी आपका वीडियो के एंड तक रहने का, और आपके बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना हमें साथ दिया हमारा, तो बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।